بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف کے میریکل سن رہے ہیں الحمدللہ، اور یہ سب ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے درود پاک پڑھنے میں بہت موٹیویشن ہو۔ اینڈ ٹو بی آنیسٹ، جب آپ لوگ اپنے میریکلس بتاتے ہیں، اپنے ایکسپیرینسز بتاتے ہیں، سب سے زیادہ موٹیویشن مجھے ملتی ہے۔ اور جو آپ ملٹیپل میتھڈ سے درود شریف پڑھتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، تو میں خود بھی اس طریقے سے پڑھتی ہوں اور واقعی بہت فیض ملتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بہت زیادہ برکت عطا فرمائے، بے حساب برکت عطا فرمائے، بلا تاخیر عطا فرمائے۔ ایک سسٹر ہیں، واٹس ایپ گروپ کی ممبر بھی ہیں، درود شریف پڑھتی ہیں، اپنا درود پاک بھی ایڈ کراتی ہیں۔ وہ بتا رہی تھیں کہ وہ دن میں کم و بیش 3000 مرتبہ درود رحمت پڑھتی ہیں، اور ساتھ میں درود ابراہیمی بھی پڑھتی ہیں۔ تہجد کے وقت وہ درود ابراہیمی کی ایک تسبیح لازمی کرتی ہیں، اور تہجد میں وہ درود ابراہیمی جو پڑھتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ پڑھتی ہیں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک ہیں، سیدنا محمد، سیدنا احمد، تو وہ ایک نام لیتی ہیں سیدنا محمد، اور پھر ایک بار درود ابراہیمی پڑھتی ہیں، پھر ایک بار دوسرا نام لیں گی، پھر درود ابراہیمی پڑھیں گی، اس طرح سے پڑھتی ہیں۔ اور عصر سے لے کر مغرب تک وہ درود ابراہیمی کثرت سے ورد کرتی ہیں، کم و بیش 1 یا 2 تسبیحات درود ابراہیمی کی پڑھتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ لائف میں بہت سکون ہے، بہت چینجز ہیں۔ پہلے اتنا کانسٹنٹلی درود شریف نہیں پڑھ رہی تھیں، لیکن الحمدللہ اب موٹیویشن مل رہی ہے تو درود شریف باقاعدگی سے پڑھ رہی ہیں، اور ناگا نہیں ہوتا۔ اور ساتھ ساتھ ان کی والدہ بھی درود شریف پڑھتی ہیں، اور یہ اور ان کی والدہ عموماً ساتھ میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میری والدہ کاؤنٹ تو نہیں کرتی، لیکن ہزاروں کی تعداد میں میری والدہ بھی درود رحمت صلی اللہ علی محمد کا ورد کرتی ہیں، اور اکثر ہم ساتھ میں بیٹھ کر بھی درود شریف پڑھتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ ایک رات میں اور میری والدہ درود شریف کا ورد کر رہے تھے، اس کے بعد میں سونے چلی گئی۔ اب جب میں سونے چلی گئی، پھر میری والدہ نے بھی کام کاج ختم کیا اور وہ بھی سو گئیں۔ تو بتاتی ہیں کہ رات کے کسی پہر میں اٹھی، مجھے واش روم جانا تھا۔ اب جب میں باتھ روم جاتی ہوں تو پانی کی موٹر چل رہی ہوتی ہے، اور میں دیکھ کے حیران رہ جاتی ہوں کہ کسی نے پانی کی موٹر بند ہی نہیں کی، اور وہ چل چل کر موٹر جل گئی۔ تو بہت پریشانی بنی کہ ظاہر سی بات ہے، اب اگر موٹر جل گئی، ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا، پیسے بھی لگیں گے، پانی بھی نہیں آئے گا۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے سوئچ بند کیا، اور پھر میں اپنی والدہ کے پاس گئی، ان کو جگایا اور ان سے کہا کہ امی پانی کی موٹر جل گئی ہے، اور میں نے سوئچ آف کر کے آن بھی کیا، نہ اس میں کوئی وائبریشن ہو رہی ہے، نہ آواز آ رہی ہے، اور موٹر میں پانی بھی نہیں آ رہا، تو جو مشین ہے وہ ورک نہیں کر رہی۔ کہتی ہیں کہ میری امی تو بہت پریشان ہوئی اس وقت، کہنے لگیں کہ خرچہ بھی ہوگا اور ساتھ میں مسئلہ بھی ہوگا، ٹھیک کرانے میں ٹائم بھی لگے گا، اور پانی کے بغیر گزارا کرنا بھی مشکل ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے وضو کیا، اور میں نے جو ہے امی سے کہا کہ پریشان نہ ہو، درود شریف پڑھیں۔ کہتی ہیں کہ پھر میں نے اور میری امی نے درود شریف پڑھا۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں تہجد کی نماز ادا کر لوں، تو میں تہجد کی نماز ادا کرنے گئی، اور میری امی درود شریف ورد کرتی رہیں۔ کہتی ہیں کہ میری والدہ نے مجھے نہیں بتایا، وہ درود شریف ورد کرتی رہیں، اور انہوں نے جا کر جو ہے موٹر پر دم کر دیا، پھونک مار دی، اس کامل یقین کے ساتھ کہ درود پاک سے تو بگڑے کام بن جاتے ہیں، بگڑی زندگیاں سنور جاتی ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو پھر ایک چھوٹی سی پانی کی مشین ہے، موٹر ہے، درود پاک کی برکت سے جب قسمت سنور سکتی ہے تو یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتی۔ کہتی ہیں کہ بس میری والدہ نے اس پہ پھونک ماری اور مجھے آواز دے کے کہا کہ موٹر چلاؤ۔ میں نے امی سے کہا امی میں نے کئی بار چلا کے دیکھا ہے، نہ وائبریشن ہو رہی ہے، نہ آواز آ رہی ہے، یہ ورک نہیں کری، جل چکی ہے۔ پھر بھی میری امی نے کہا کہ تم چلاؤ۔ کہتی ہیں میں نے اللہ کا نام لے کر سوئچ آن کیا، اور موٹر چلنے لگی، اور مشین صحیح چلی، اور پانی بھی آنا شروع ہو گیا۔ کہتی ہیں میں اس پر کتنی حیران ہوئی، میں نے امی سے کہا کہ امی بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے چیک کیا تھا، یہ بالکل کام نہیں کر رہی تھی، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ کہتی ہیں پھر میری والدہ نے مجھے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد میں درود شریف ورد کرتی رہی، اور میں نے موٹر پر آ کر پھونک مار دی تھی اس نیت سے کہ اللہ کریم موٹر کو ٹھیک کر دے گا۔ جب ہم درود پاک پڑھ کے کسی مرض پہ دم کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب ہم درود شریف پڑھ کے دعا کرتے ہیں تو ہماری قسمتیں سنور جاتی ہیں۔ جب ہم درود شریف پڑھ کے اس کا ہدیہ پیش کرتے ہیں تو ہمارے حالات بدل جاتے ہیں، تو پھر یہ کیوں نہ ٹھیک ہوگی۔ کہتی ہیں کہ یہ میرے لیے معجزہ ہے، کیونکہ ایک چیز جو میری آنکھوں کے سامنے خراب ہوئی، ایک چیز جسے میں چلا رہی ہوں وہ چل نہیں رہی ہے، اور پھر ایک دم سے درود شریف کی برکت سے وہ ٹھیک چلنے لگی، پانی بھی آنے لگا۔ یہ سب کچھ درود پاک کی برکت ہے۔ کہتی ہیں کہ ویسے تو چھوٹے چھوٹے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب درود پاک کی برکت اور کمال ہے، لیکن یہ جو چیز تھی نا، یہ میرے لیے بہت زیادہ ہارٹ ٹچنگ تھی، بہت زیادہ انسپریشن ملی مجھے اس سے، میرے لیے کسی میریکل سے کم نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ درود پاک پہ مزید یقین مضبوط ہو گیا ہے۔ بس یہ ہے کہ درود شریف پڑھ رہی ہیں، کچھ مسائل ہیں
اللہ کریم ان کے مسئلے بھی حل کریں، اور دعا کیجیے کہ ان کی جو حاجات ہیں وہ بھی پوری ہو۔ خود بھی پڑھتی ہیں، ان کی والدہ بھی پڑھتی ہیں، دونوں ساتھ میں مل کر پڑھتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ کریم ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں، ان کے کام بنائیں، ان کی حاجات پوری کریں۔ درود شریف پڑھیے۔ جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنے ثمرات اور برکات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ درود شریف آپ کو ہر حال میں فیض دے گا انشاءاللہ تعالی، یہ کبھی آپ کو مایوس اور محروم نہیں کرے گا۔ لازمی پڑھیے، محبت سے پڑھیے، جو بھی سیغہ ورد کرتے ہیں وہ پڑھیے، اور درود شریف پڑھ کے ہدیہ کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کریں، حقیقی محبت کریں۔ حقیقت ہے یہ کہ درود شریف پڑھنے والے کی قسمت بدل جاتی ہے، گنہگار نیکوکار ہو جاتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے معاملات کیوں نہیں ٹھیک ہوں گے، وہ بھی ٹھیک ہوں گے۔ بس درود شریف پڑھتے جائیں، پڑھواتے جائیں، اللہ کریم یہ سفر آسان سے آسان کر دیں، اور ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا امتی بنا دیں جیسا وہ ہمیں دیکھنا پسند کریں، اور ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارا درود پاک قبول و مقبول کر لیں۔ ان کے لیے بھی خاص دعا کیجیے گا آپ سب لوگ، اور میں آپ سب کے لیے بھی بہت دعا گوں۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔